اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا نام نہ لے وضو میں اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے، تو ان دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیں گے یا ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کریں گے اور ناک میں بھی اسی کا ایک حصہ چڑھائیں گے؟ تو شروع کرے تو پھر ختم کر کے ہی دم لے، تسلسل کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، یہ بیچ میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تسلسل ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس تسلسل والے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ موالات کہتے ہیں۔ بھی ایک وضو کے دھونے کے بعد دوسرے وضو کو یہ دھونے کے عمل کو اتنا مؤخر نہ کرے، نہ ٹالے کہ پہلا جو وضو دھویا تھا نا وہ سوکھ جائے۔ احمد و ابو داود وابن ماجہ باسناد ضعيف. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق أخرجه أبو داود. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق في كف واحد يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کا وضو نہیں جس نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ اسے احمد ابو داود اور ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کی، اور ترمذی میں حضرت سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے اسی طرح کی روایت آئی ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بارے میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ حضرت طلحہ بن مصرف اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان فصل کرتے تھے۔ اسے ابو داود نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو کے طریقے سے متعلق روایت میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک جھاڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے اور ناک جھاڑتے اس ہتھیلی سے جس سے پانی لیتے تھے۔ اسے ابو داود نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وضو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ داخل کیا، کلی کی اور ایک ہی چلو سے ناک میں پانی بھی چڑھایا۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیر میں ناخن کے برابر جگہ ہے جہاں پانی نہیں پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ یہ 3 مسائل سے متعلق روایتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا نام نہ لے وضو میں اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ جو روایت ہے سندی اعتبار سے ضعیف ہے، اور اس کی جو سندیں بھی ہیں تقریباً ضعیف ہیں، لیکن کئی سندیں آئی ہیں، اس لیے علماء نے اس کو قابل اہتمام سمجھا ہے۔ تو اس بنیاد پر کچھ علماء نے یہ کہا کہ بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کا مطلب ہے کہ اگر جان بوجھ کر کوئی نہیں پڑھے تو اس کا وضو
نہیں ہوگا۔ تو اس معنی کی بنیاد پر یہ جو لا ہے نا، یہ نفی صحت کے لیے ہوگا، یعنی اس شخص کا وضو صحیح نہیں ہوا ہی نہیں، تو صحت کے لیے۔ لیکن بعض دوسرے علماء نے یہ کہا کہ نہیں، بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ سنت کی طرف وہ کیوں گئے؟ تو اس لیے گئے کہ روایتیں جو آئی ہے نا، جو بھی سندیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، تو اس طرح سے ذرا کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی قوت اس میں پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اس کی بنیاد پر وجوب کی بات کی جائے۔ تو اس لیے کیا ہے، تو اس لیے اس کو استحباب پر محمول کیا جائے، یعنی سنت ہونے پر۔ تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہوگا، اور اس معنی کے اعتبار سے نفی جو ہوگی وہ نفی کمال کے لیے ہوگی۔ نفی کمال کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وضو کے کمال میں، اس کے ثواب کے کمال میں فرق لازم آئے گا، کمی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ دونوں موقف ہے ہمارے سامنے۔ اب احتیاط کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں؟ تو احتیاطی موقف یہی ہے کہ جان بوجھ کر آدمی بسم اللہ پڑھنا نہ چھوڑے، پڑھ لینا چاہیے، تاکہ اختلاف کے دائرے سے وہ نکل جائے۔ پڑھنے کی بات تو سب کے یہاں ہے نا، وجوب کی بنیاد پر ہو یا استحباب کی بنیاد پر، چھوڑنے کی بات کسی نے نہیں کی ہے۔ اگر پڑھ لیں گے تو وجوب کی بات جنہوں نے کی ہے ان کے قول کے مطابق بھی عمل ہو جائے گا، اور جنہوں نے مستحب کہا ہے ان کے مطابق تو عمل ہو ہی جائے گا۔ تو یہ پہلی روایت ہے۔ اب دوسری 3 روایتیں ہمارے سامنے ہے کہ جن میں وضو سے متعلق ایک خاص عمل کا ذکر ہے۔ خاص عمل کیا ہے کہ کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیں گے یا ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کریں گے اور ناک میں بھی اسی کا ایک حصہ چڑھائیں گے؟ تو پہلی روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دونوں کے درمیان فصل کرنا ہے، یعنی کلی کے لیے الگ پانی لینا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ پانی لینا ہے۔ لیکن یہ جو روایت ہے سندی اعتبار سے ضعیف ہے، اور علماء نے یہ کہا کہ اس بارے میں کوئی بھی ایسی روایت صحیح نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے الگ الگ پانی استعمال کیا ہو۔ جو صحیح روایت اس سلسلے میں وہ کیا ہے، تو وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لیا، اسی سے کلی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی سے ناک میں پانی چڑھایا اور ناک صاف کیا۔ تو صحیح ترین جو عمل ہے اس سلسلے میں، باقی 2 جو روایتیں ہمارے سامنے آئی ہے نا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دونوں روایت سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک چلو پانی لیں گے، کلی کے لیے منہ میں لیں گے اور اسی کو ناک میں کھینچ لیں گے۔ تو اب بعض لوگوں کے لیے یہ عمل ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے، تو یہ عمل مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ مشکل کیا ہے؟ تو مشکل یہ کہ ایک خاص طریقے پر ہمارا مسلسل عمل ہوا ہے، تو اب اس کو چھوڑنا ہمارے اوپر ذرا گراں ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم کو پابندی کس کی کرنی ہے؟ تو صحیح طریقے کی پابندی کرنی ہے، اس طریقے کی جو صحیح سندوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو صحیح سندوں سے جو بات ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی چلو سے پانی سے کلی بھی کریں گے اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے۔ ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے یہ نقل کیا کہ وہ دونوں حضرات فصل کیا کرتے تھے۔ تو اس کی بنیاد پر گنجائش نکلتی ہے۔ ویسے بعض علماء نے اس کی بھی تضعیف کی، یعنی اس کو بھی ضعیف کہا ہے۔ تو یہاں اختلاف سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو یہاں اختلاف سے نکلنے کا راستہ یہی ہے، صحیح راستہ، کہ کیا کیا جائے؟ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرے اور ناک میں بھی پانی چڑھائے، یہ افضل طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسری روایت اور تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، وہ ہے موالات کا۔ موالات کا ذکر اس سے پہلے بھی ہوا ہے، یعنی جب وضو کرنا شروع کرے تو پھر ختم کر کے ہی دم رہے، تسلسل کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، یہ بیچ میں انقطاع نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ تسلسل ٹوٹ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس تسلسل والے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ موالات کہتے ہیں، موالات۔ علماء کے اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ موالات ہے کہ واجب ہے یا سنت ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ سنت ہے اور کچھ نے کہا کہ واجب ہے، لیکن راجح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ موالات واجب ہے،
یہ جو روایت ہمارے سامنے اس وقت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے قدم میں، پیر میں ناخن کے برابر جگہ ایسی ہے جہاں پانی نہیں پہنچا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے آؤ. یہ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا اور اس نے اپنے پیر پر ناخن کے برابر جگہ چھوڑ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فاحسن وضوءک، جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو. وہ لوٹ کر گیا اور پھر اس نے نماز پڑھی، یعنی پھر سے وضو کر کے نماز پڑھی ہے. اور ابو داود میں ایک اور روایت ہے کہ جس میں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا یصلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز کی حالت میں دیکھا. وفی ظہر قدمہ لمعہ قدر الدرہم، اس کے قدم کے اوپری حصے میں ایک چمک تھی درہم کے بقدر، یعنی اتنا حصہ خشک رہ گیا تھا اور وہ چمک رہا تھا، اسے پانی نہیں پہنچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ان یعید الوضوء والصلاۃ. تو یہ ذرا زیادہ واضح روایت ہے اس مسئلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہا کیا کہ وضو بھی دوبارہ بناؤ اور نماز بھی نئے سرے سے پڑھو. تو یہ ذرا فیصلہ کن روایت اس سلسلے میں دیکھ رہی ہے کہ اگر موالات نہیں ہے، تسلسل ٹوٹ گیا ہے تو پھر نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا. اب یہ موالات کی پہچان کیا ہوگی، کس بنیاد پر بات کریں گے کہ موالات ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ یؤخر غسل عضو حتی ینشف الذی قبلہ مع اعتزال الزمان. آدمی ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرے عضو کو کے دھونے کے عمل کو اتنا مؤخر نہ کرے، نہ ٹالے کہ پہلا جو عضو دھویا تھا نا وہ سوکھ جائے. اب اس کا اعتبار کب ہوگا؟ تو مع اعتدال الزمان، معتدل زمانے میں، یعنی نہ گرمی کا زمانہ ہو نہ سردی کا زمانہ ہو، معتدل زمانہ ہو. اب گرمی کا زمانہ تو جلدی سوکھ جا سکتا ہے اور سردی کا زمانہ ہو تو تاخیر سے سوکھے گا، یا برسات کا زمانہ ہے. معتدل زمانہ کا اس لیے اعتبار کریں گے کہ زمانہ معتدل ہے، نہ سردی کا ہے نہ گرمی کا ہے. تو ایسی صورت میں کوئی آدمی یہ کرتا ہے، ایسا کرتا ہے کہ ایک عضو دھویا اور سوکھ گیا پھر تو دوسرا وضو دھو رہا ہے، تو پھر یہ موالات کا عمل نہیں ہے. سوکھنے سے پہلے کیا ہے؟ دوسرا وضو دھو لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مسلسل ایسا ہی ہے، تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.